پہلا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے کتنے دن قبل دینا چاہیے، یا عید الفطر کی نماز سے ہی کچھ دیر قبل دینا مسنون ہے؟ تو پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صدقۃ الفطر کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی، آپ کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کی اور دیگر صحابہ کی جتنی بھی احادیث ہیں، اور خاص طور پہ آیت الکرسی کی جو حدیث ہے کہ جن بار بار آتا تھا وہ کس میں سے چرانے کی کوشش کرتا تھا؟ صدقۃ الفطر میں سے۔ گویا رمضان کے اندر ہی کلیکشن ہو جایا کرتی تھی تاکہ غریبوں کو بانٹ دیا جائے۔ تو یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک صدقۃ الفطر کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے بنیادی طور پہ یہ 2 کلو 100 گرام کے حساب سے ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وزن نکالا گیا ہے، اصل میں تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ پیمائش تھی، ہاتھوں کی پیمائش کے اعتبار سے ہر بندے کا ہاتھ مختلف ہوتا ہے۔ تو اب جو رائج ہے اور راجے ہے وہ 2 کلو 100 گرام، اس میں سے کچھ زیادتی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ گندم کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو شہر کے لوگ ہیں وہ گندم نہیں خریدتے، وہ کیا خریدتے ہیں؟ آٹا خریدتے ہیں۔ تو گندم کے اعتبار سے آج کل اگر دیکھا جائے تو دیہات یا گاؤں کے لوگ جو گندم ہی خرید کے آٹا پیس کے روٹی بناتے ہیں، ان کا اگر ریٹ کا حساب لگایا جائے تو 150 روپیہ ان کا صدقۃ الفطر بنتا ہے۔ لیکن جو شہری لوگ ہیں جو آٹا خریدتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر چاہے غریب بھی ہوں 250 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اسی طرح جو چاول کھاتے ہیں زیادہ، ایک ہے ایک گھر میں 7 دن آٹا ہی چلتا ہے، ایک ایسا گھر ہے جس میں چاول بھی چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ چاول کو بھی شمار کریں، اس کا 350۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں آٹا اور چاول صرف ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ساتھ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کی خوراک بڑی وہ خوش خوراک گھر ہوتا ہے، مرغا چل رہا ہے، گوشت چل رہا ہے، قیمہ چل رہا ہے، مہنگی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام اسی دور میں، یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسی دور کی کیٹیگریز ہیں کہ پھر بعض صحابہ جو متمول ہوا کرتے تھے وہ کھجور سے، اچھی کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ مثلاً آج کے دور میں اچھی کھجور کا حساب لگایا جائے تو 1100 روپیہ بنے گا تقریباً۔ تو یہ کیٹیگری ہر بندے کو اپنے خوراک کا، اپنے گھر کا پتہ ہوتا کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ ایک نارمل بندہ غریب آدمی ہے، اس نے 250 روپیہ صدقۃ الفطر دینا ہے۔ کبھی چاول کھانے والا کوئی نارمل گھرانہ ہے 350۔ جو کچھ مالدار لوگ ہیں ان کا صدقۃ الفطر 1100 روپیہ ہے، 1000 سے 1100۔ اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو کبھی دال کھاتی نہیں، یا ہلکا کھانا جتنا مرضی ہلکا، اس کے ساتھ لگژریز ایسی ہوں گی کہ وہ کھانا لامحالہ طور پہ مہنگے سے مہنگا بنتا چلا جائے گا۔ وہ جو بہت زیادہ لگژریز کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر صحابہ کے دور میں بھی کشمش سے نکالا کرتے ہیں صحابہ۔ کشمش سے مراد یہ ہے کہ میوہ زبیب جس کو آپ کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ڈرائی فروٹ کی قسم کہہ لیں، تو وہ جو ہے اس کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ تقریباً 3000 ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جو مالدار امیر لوگ ہیں ان کو صدقۃ الفطر 3000 نکالنا چاہیے، جو ان سے کم ہے ان کو 1100 نکالنا چاہیے، جو عام میڈیم گھرانے ہیں ان کو 350، اور جو غریب لوگ ہیں شہری ان کو 250، اور جو دیہاتی ہیں ان کو 150۔ اور یہ رمضان میں کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ اگر غسل جنابت کے دوران نواقض وضو میں سے کوئی عمل ہو جائے تو کیا غسل دوبارہ کرنے پڑے گا؟ یہ تو میرے بھائیو عام فہم بات ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ وضو شروع سے ہی کریں گے۔ اسی طرح آپ غسل کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ غسل شروع سے کریں گے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وضو کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو کیا کرے بندہ؟ بعد میں یاد آئے۔ وضو کے رکن میں سے مثال دے رہا ہوں، انسان نے بازو نہیں دھوئے، نماز پوری پڑھ لی، اور بعد میں بہت دیر بعد یاد آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا اور میں نے بازو نہیں تھے دھوئے۔ بالعموم اگر اس شک کے اوپر یقین ہو، ایک ہوتا ہے وہم اور وسوسہ جو شیطان ڈالتا کہ تیرا وضو نہیں تھا کامل، اس شیطان کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہنا، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ عبادات کے اندر اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز کے اندر انسان کو یہ وسوسہ ڈالتا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔
وضو کے دوران وسوسہ ڈالتا تو نے یہ چیز نہیں دھوئی، اس ٹائم اچھی طرح وضو کر کے بعد میں آپ سمجھتے ہیں میں نے نہیں دھویا، تو آپ نے شک پہ یقین نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے بغیر وضو اور واقعی میرا بازو نہیں تھا دھلا ہوا، پھر انسان کو دوبارہ وضو کر کے وہ نماز دہرا لینی چاہیے. ویسے بعض محدثین نے نسیان کو کلی طور پہ معاف بھی قرار دیا ہے کہ انسانی نسیان جو ہے اگر بھول چوک ہے، لیکن جس کو اصل میں یاد آ جائے، حقیقت میں یاد آ جائے، واقعی یقین آ جائے کہ واقعی ہوشک رہ گئے تھے اور واقعی نہیں تھے دھوئے ہوئے، اس کے لیے یہی حکم ہے وہ دوبارہ کرے. ہاتھ سے تصویر بنانا اور موبائل کی تصویر میں کیا فرق ہے، اور ہاتھ سے تصویر بنانے کے بارے میں جو حدیث ہیں اور موبائل کی؟ میرے بھائیو، بنیادی طور پہ ہاتھ سے جتنی بھی یہ مصوروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں ہیں، اور ان کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا اس میں روح پھونکو، وہ ہاتھ ہی سے تصویر بنانے یا ہاتھ ہی سے بت تراشنے کے بارے میں ساری کی ساری احادیث. موبائل کی تصویر کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ موبائل کی جو تصویر ہے وہ انسان کا خود کا ذاتی عکس ہے، اس کا مصور اللہ رب العزت ہی ہے. جس طرح آپ شیشہ دیکھتے ہیں، شیشے میں آپ بعین اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں، اسی طرح کیمرے کے اندر جو کیمرے کا کلک کٹتا ہے یا بٹن دباتا ہے وہ تصویر کا خالق یا مصور نہیں ہو جاتا. اس نے تو صرف بٹن بنایا. کسی آدمی کو پینسل سے آنکھ بنانا بھی نہ آتی ہو، وہ بھی بٹن سے تصویر کھینچ سکتا ہے. اب وہ اگلے سوال کا حصہ یہ ہے، ایسی تصویر کا پرنٹ نکال کے اس کو علیحدہ کرنا، یہ تو علماء کا اتفاق ہے کہ تصویر چاہے عکسی ہو یا ہاتھ سے بنی ہو، اس کو لٹکانا، اس کو سجانا، اس کو ڈیکوریٹ کرنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. تصویر کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ علماء کیمرے کی تصویر کو اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر، تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے، ٹی وی ویڈیو کے لیے، چونکہ انسان کا ذاتی عکس ہے، اس میں مصور اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس تصویر کو بھی اگر شرک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جائے گا، یا جو ہاتھ سے تصویر بناتے تھے یا بت بناتے تھے وہ بھی ان کو ڈیکوریٹ کرتے تھے، کمروں میں لگا لیتے تھے، اگر اس حلال یا جائز بعض علماء کے نزدیک جو ہے جائز کردہ تصویر کو بھی ان کاموں میں استعمال کیا جائے گا تو حرام ہو جائے گی. اور وہی پھر عقیدت، جس طرح شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، ایک نسل گزر جاتی ہے، جی ہمارے فلاں بزرگ کی تصویر لگی ہے، ہمارے والد صاحب اس کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، اگلی نسل غلو میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر اگلی نسل یہاں تک کہ ان کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں وغیرہ. بہرحال ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی تصویر اور کیمرے کی تصویر میں فرق ہے. ننگے سر نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ نماز اور بندے کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے. ایک شخص کیسے گوارا کر لیتا ہے وہ ننگے سر ہو کر نماز ادا کرے اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کے بغیر؟ بنیادی طور پہ اس سوال کے اندر انہوں نے اپنے دل کی جو جواب ہے وہ پہلے سے دے دیا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. پہلے سوال کا جو حصہ ہے، ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے. لیکن کیا ننگے سر کے اوپر اگر کپڑا رکھ لیا جائے یا ٹوپی رکھ لی جائے کہ ایک عظیم خالق کے مالک کے دربار میں کھڑے ہیں، تو کیا یہ نماز کے خشوع و خضوع میں شامل ہے؟ بنیادی طور پہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہو جائے ایک مرتبہ بھی زندگی کے اندر، اس کے اندر کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، یا اس کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا اس کا اجر و ثواب بھی کم ہے. سر کو ڈھانپنا رسول اللہ کی سنت ہے اور زیادہ تر معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سر کو ڈھانپنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر رہنا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے سر صحابہ نے دیکھا بھی ہے اور بالوں کے اوپر پانی کے قطرات بھی دیکھے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں، وہ تو سر پہ کوئی چیز رکھنی نہیں ہوتی، انہی ننگے سروں کے ساتھ نمازیں خانہ کعبہ کے اندر بھی ادا کرتے رہے ہیں، اور صحابہ بھی ننگے سر کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے ہیں. تو یہ مغالطہ کہ شاید ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں رسول اللہ نے ایک نماز بھی بغیر داڑھی کے نہیں پڑھی. ایک نماز بھی بغیر داڑھی کے نہیں پڑھی. تو آپ یہ فتویٰ یہ لگا دیں گے کہ داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ پھر لگائیے یہ فتویٰ. ایک نماز بھی رسول اللہ نے داڑھی کے بغیر نہیں پڑھی، یعنی داڑھی تھی، صحابہ نے داڑھی کے بغیر نہیں پڑھی، سب صحابہ کی داڑھی تھی.
تو کیا جو بندہ داڑھی کٹواتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ یا جو شیو کر دیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ لا محالہ طور پہ اگر ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہے، جو ایک اضافی زینت ہے، جو آرائش و زیبائش ہے، تو پھر داڑھی کے بغیر کیسے ہوتی؟ تو بنیادی طور پہ داڑھی کاٹنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، داڑھی منڈوانے والے کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے میں تو گناہ ہی کوئی نہیں، اور یہ کلی طور پہ جائز ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ ٹوپی کے بغیر جو ہے وہ خشوع خضوع نہیں ہے، اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو پسندیدہ لباس ہے احرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جب حج و عمرے کے لیے بلاتا ہے ان 2 چادروں میں بلاتا ہے، تو ننگے سر کے اندر بعض محدثین کے نزدیک تو زیادہ خشوع ہے۔ احرام کی بات کر رہا ہوں، عام نمازوں کی بابت نہیں کہہ رہا، کہ جب حتیٰ کہ احرام کی حالت میں کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے سر کو ڈھانپنا بھی نہیں کفن کے وقت، تو ننگے سر میں احرام میں علماء نے عاجزی اور انکساری بیان کی ہے۔ یہ اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے، اپنا ویژن ہوتا ہے کہ شاید ٹوپی میں زیادہ عاجزی ہے، یہ اس وجہ سے لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت رمضان غیر رمضان تہجد ثابت ہے، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان غیر رمضان 11 رکعت ہی تہجد کی نماز اور تراویح کو ادا کی ہے، اور یہ جو روایات ملتی ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں فلاں جگہ 20 تراویح ہوئی تھی، یا بعض لوگوں نے کہا حضرت عمر نے کروائی تھی، یہ سراسر غلط بات ہے۔ حضرت عمر نے 20 تراویح کا حکم نہیں تھا دیا، تمیم داری اور کعب والی جو روایات ہیں ساری اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، حضرت عمر نے انہیں 11 رکعت کا حکم دیا، صحیح حدیث کے اندر موطا امام مالک وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ بات عام طور پہ معروف بھی ہو گئی ہے، اس کے حوالہ جات بھی موجود ہے۔ جو 20 تراویح والی بات ہے وہ تو سندن صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے وہ جو روایت کو بالفرض اگر درست مان لیا جائے، حضرت عمر کے دور میں 20 تراویح ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، کون امام تھا، کون مقتدی تھا؟ کسی علاقے میں یا کسی وقت میں کسی واقعے کا ہو جانا دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہوتا کہ حضرت عمر نے جی کروائی تھی یا حضرت عمر کے حکم پہ ہوئی تھی، پھر بات کوئی بنتی ہے۔ یہ کہہ دینا حضرت عمر کے دور میں فلاں وقت میں 20 تراویح کہیں پڑھی گئی تھی، تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ کسی کے دور میں کسی عمل کا ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے۔ فلاں دور میں جی فلاں علاقے میں، اللہ معاف کرے مثال کنفیوز کرنے کے لیے نہیں، فلاں دور میں جی قتل ہوا تھا، فلاں دور میں جی یہ ہوا تھا، تو کیا اس سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی قتل کا ہونا یا کسی گناہ کا ہونا؟ ویسے یہ جو دونوں روایات ہیں 20 کی ہے بھی ضعیف۔ اگلا سوال کا حصہ پھر حرم شریف میں کیوں پڑھی جاتی رہی ہیں اتنی دیر؟ میرے بھائیو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ حرم شریف میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے اس کی پھر وہی بات ہے کہ کیا وہ دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ حرم شریف کے اندر اگر کوئی مثال دے رہا ہوں، بے پردگی شروع ہو جاتی ہے یا خواتین کو گارڈ رکھ لیا جاتا ہے، تو کیا خواتین کی بے پردگی اور ان کا اختلاط جائز ہو جائے گا؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے جس کو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خود لذتی سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر خود لذتی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور خود لذتی کے بعد کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔ بنیادی طور پہ جو روزے کی غرض و غایت ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ خود لذتی جس کو آپ انگلش میں آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کا اپنے آپ سے مزہ لینا یا تلذذ لینا، یہ اسلام میں صریحاً حرام اور ممنوع ہے۔ اور میرے بھائیو روزے کے عالم میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، بری بات نہیں چھوڑتا، اس کو ضرورت نہیں کھانا چھوڑے، تو کیا اس روزے کے عالم میں انسان کو ان چیزوں کی طرف مائل ہونا چاہیے؟ پھر تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہاں، جو سوال کا اگر شرعی حصہ دیکھا جائے تو یاد رکھیے امام مالک نے تو خود لذتی کے بعد کفارے کا بھی حکم دیا۔ کفارے کا بھی، خود لذتی سے ان کے نزدیک روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد کفارہ بھی ہے 2 ماہ کا مستقل روزہ رکھنا۔ باقی اماموں کے نزدیک بھی خود لذتی کے بعد جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اہل حدیث کے اکثر علماء کے نزدیک بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ظواہر کے نزدیک اور اہل حدیث بعض علماء کے نزدیک جو خود لذتی ہے وہ نواقض روزہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں
کہ اگر انسان سویا ہو احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں نہ ٹوٹتا، اسی طرح اس کا مطلب ہے احتلام کا ہونا نواقض وضو میں شامل نہیں ہے، نواقض روزے میں شامل نہیں ہے۔ تو خود لذتی سے بھی اگر احتلام ہو گیا ہے تو وہ نواقض روزہ میں شامل نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہماری رائے کے مطابق یہ قبیح ترین عمل ہے۔ جہاں تک اگلی بات ہے کہ اس کا کفارہ کیا، سوال کا اگلی بات ہے کہ اگر کسی نے خود لذتی کی ہے اس کا کفارہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں راجح موقف یہی ہے کہ اس کی توبہ ہے اور اس روزے کی قضائی ہے، ایک ہی روزے کی قضا ہوگی اور اس کی توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہوگا۔ البتہ وہ جو جمعہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور آگے کہنے لگے میں تباہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے روزے کے عالم میں بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلام ہے؟ نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں سے غلام ہوں۔ پھر تو نے آج کے بعد جب بھی قضا اس کی کفارہ ادا کرنا ہے 2 ماہ پے در پہ روزے رکھنے ہیں۔ اس جو حالت روزہ کے اندر بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا کفارہ 2 ماہ مستقل بغیر ایک دن کے ناگے کے روزہ رکھے گا، بغیر ایک دن کے ناگے کے رکھنا شرط ہے اس میں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ایک دن مجھ سے صبر نہیں ہوا، آپ مجھے کہتے ہیں 2 ماہ میں مستقل رکھوں؟ تو یہ اس صحابی کی وجہ سے امت کے اوپر تخفیف بھی ہوئی۔ البتہ اگلی بات صرف اسی صحابی کے ساتھ خاص ہے، وہ پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے 2 ماہ کے اگر تو روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور 60 مسکینوں کو بیک وقت کھانا کھلانا کفارے میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ 10 اپنی جیب کے مطابق 60 مسکینوں کو جب کھانا مکمل کر دیں گے اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ میرے بھائیوں لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو نا وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ یہ کلی طور پہ بتا رہا ہوں، یہاں پہ آج کل معاشرے میں جی روزہ نہیں رکھنا، فدیہ دے دیا، مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ ایک تو قضائی بھی خود دینی چاہیے، جس کے اندر استطاعت ہے روزہ رکھنے کی وہ مسکینوں کے اوپر کھانا نہیں کھلائے گا۔ تو اس صحابی نے پھر حدیث کا اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول نہ غلام ہے نہ 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہوں، 60 مسکینوں کی بات کرتے ہیں، میرے پاس تو 2 مسکینوں کا کھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، کچھ مال آتا ہے ہم تمہیں ہدیہ دیں گے، تم اس سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے۔ کھجور کا ٹوکرا آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب یہ 60 مسکینوں کو بانٹ دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹوکرا اٹھاتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول مدینہ میں مجھ سے بڑا تو مسکین ہی کوئی نہیں، میرے سے زیادہ بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے، یہ اس ٹوکرے کے اوپر تو میرا ہی حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے مسکرائے کہ آپ کے سارے دندان مبارک سارے صحابہ کو نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ساتھ نرمی کی کہ اچھا یار یہ تو اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیری طرف اکیلے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ امت کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے 60 مسکینوں کا معاملہ۔ اور میرے بھائیو یہ جو خود لذتی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے انسان کو۔ اب مجھے آپ بیٹھے میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، کوئی بیوی نواقض صوم نہیں ہے، بیوی کو ہاتھ لگانا نواقض صوم نہیں ہے، بیوی سے تلذذ لینا یا لطف اندوز ہونا ہی نواقض صوم ہے نا۔ تو اسی طرح مشزنی میں بھی آپ وہی لذت تو لے رہے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مشکات المصابیح میں 120 نمبر حدیث، 82 نمبر، 96 نمبر، ان کو تھوڑا بیان کر دیں میرے بھائیوں۔ یہ جو نمبر لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں کہ ان حدیثوں کو بیان کر دیں، یہ حدیثیں مجھے زبانی یاد ہی نہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں کہ اس نمبر پہ کون سی حدیث ہے۔ اگر آپ حدیث لکھ کے بھیجیں گے تو شاید میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن کر دوں۔ قصر نماز میں جاتا ہوں، ایک بندے کا سوال ہے اور اس سے ملتے جلتے سوالات آتے ہیں۔ فیصل آباد جاتا ہوں بچوں کو ملنے، اور پھر غالباً جو میں سوال سے سمجھا ہوں کہ باقی پورا ہفتہ پھر کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، پھر بچوں کو جاتا ہوں میں۔ اگر تو وہ اپنے گھر جا رہا ہے اور اس کے بچوں اپنے ہی بچوں سے ملنے اپنے گھر جا رہا ہے اور 3-4 دن رہنا چاہتا ہے تو اس کی نماز اپنے گھر میں قصر کوئی نہیں ہے، وہ نماز پوری پڑھے گا۔ ہاں جتنے دن وہ سفر میں ہے وہ نماز قصر پڑھ لے۔ اگر وہ کاروباری سفر میں بھی مصروف ہے تو وہ 3 دن 4 دن اگر مستقل سفر میں رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں فیصل آباد سے لاہور آیا، لاہور سے شیخو پورہ گیا، شیخو پورہ سے گجرانوالہ گیا،
اور کسی جگہ بھی قیام 3-4 دن سے زیادہ نہیں ہے تو وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا، اور یہی امت کے اوپر آسانی ہے اگر وہ مستقل سفر میں۔ ہاں جب اپنے گھر لوٹ جائے گا تو نماز پوری پڑے گا۔ وضو کے بعد اکثر منہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں بھی بہت دقت ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ منہ کے اندر پانی کا رہ جانا حتی الامکان کوشش کے بعد، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے کلی کر کے پھینک دیا، یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں شامل ہے کہ جی حلق میں اتر گیا ہے، جی روزہ ٹوٹ گیا ہے، جی پورا پانی باہر نہیں نکلا۔ اس طرح کے وہم اور وسوسوں سے کلی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ کھانے یا پانی پر دم کرنا جائز ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی ہے کہ کھانے یا پانی کے اوپر پھونک مارنے سے وہ مکروہ ہو جاتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھونک مارنے سے حرام نہیں ہوتی، اور جو حدیث اس کے مکروہ ہونے کی دلالت کرتی ہیں وہ اس پھونک کی کرتی ہیں جو معدے سے آ رہی ہو۔ جو دم کرنے کا بنیادی طور پہ پانی کے اوپر بعض جو ہیں عامل وہ پھونک کے قائل بھی ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہے اس کے اوپر تھتکارا جائے، ایسی تھوک یا ایسی پھونک ماری جائے جو منہ کے اندر موجود ہو، معدے سے نہ آئے، تو اس میں کسی بھی قسم کی قباحت کی بات نہیں ہے۔ وہ پھونک یا تھتکار اپنے ہاتھ پہ مار کے بھی جسم پہ ملی جا سکتی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر بھی ماری جا سکتی ہے، کھانا اس سے حرام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو بیٹے سے آدھا حصہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں جو علماء کا اختلاف رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حقیقت میں بہت بڑی عمر کا ہو گیا اور بزرگ ہو گیا، اور اس کو یہ مثلا آج کل کی عمر کے مطابق 60-70 برس کراس کر گیا، اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں شرعی طور پہ تقسیم نہ کی تو پیچھے سے میرے بیٹے میری بیٹیوں کا حق کھا جائیں گے، یا بیٹیوں میں سے کوئی کسی کا حق کھا جائے گی۔ ایک علماء کا استدلال یہ ہے کہ ایسی عمر میں پہنچ جائے جب مال واقعی وراثت والا ہو، جب بنیادی طور پہ وراثت کہتے ہیں جو بندہ چھوڑ کے جائے، زندگی کا مال ہوتا وراثت نہیں ہے، لیکن علماء نے جو ان کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے اگر 60-70 برس کی عمر ہو گئی اور خطرہ ہے تو اپنی زندگی میں شرعی وراثت تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی جوان ہے، 50-60 برس عمر ہے، اور ابھی مال وراثت میں منتقل نہیں ہوا، یعنی ایسا مال جو وارثوں کا ہو جانا ہے، ابھی پتہ ہی نہیں کہ اپنی زندگی میں اس نے کتنا کھانا ہے یا کتنا لگا دینا ہے، اس بندے کے لیے حکم یہ اگر تحفہ دے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دے، ہر صورت برابر دے۔ بیٹی کو اگر وہ چاہتا ہے میں 10 لاکھ دوں اور بیٹے کو 20 لاکھ دوں، یہ عدل نہیں ہے، یہ اس کو بلکہ اس بات کے اوپر گرفت ہوگی۔ ہاں جب وہ چھوڑ جائے گا مال وہ لامحالہ طور پہ بیٹی کو آدھا ہی ملنا ہے، اور بڑی عمر کے اندر اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی جواز کی گنجائش موجود ہے۔ ایک جو سوال ہے میرے بھائیو، یہ جو سوال ہے یہ تو پچھلے گزشتہ جو لوگ تراویح میں شامل ہوتے رہے ان دروس کے اندر اس کو بڑے مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ عذاب قبر جو ہے وہ حقیقت ہے، اور عذاب قبر کے منکر جو ہیں وہ منکرین حدیث ہیں۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل سے میں نے گزشتہ دنوں میں گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے دہرائی کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون کا لشکر پورے کا پورا جو سمندر میں دریا میں ڈوب گیا، ان کو صبح اور شام قرآن کہہ رہے ہیں، انکار حدیث کرنے والے جہاں مرضی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں، قرآن کی آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو آگ۔ پھر نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جب وہ ڈوب گئے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج نکالو اپنی روحوں کو، آج ہی کے دن تمہیں عذاب ہوگا۔ پھر قرآن میں ان کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، ان کے پشتوں کے اوپر مارے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ برزخ کا عذاب جو عذاب قبر کے منکر ہیں وہ برزخ کے عذاب کے منکر ہیں۔ قرآن پاک میں برزخ کے عذابوں کی متعدد آیات موجود ہیں، تو یہ صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔